الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين يا راحة العاشقين خدا کی خاص رحمت ہے، خدا کی خاص رحمت ہے، بزرگوں کی بشارت ہے، بزرگوں کی بشارت ہے، کئی نسلوں کی قربانی، کئی نسلوں کی محنت ہے، اثاثہ ہے دلیروں کا، شہیدوں کی امانت ہے، اثاثہ ہے دلیروں کا، شہیدوں کی امانت ہے، تعاون ہی تعاون ہے، محبت ہی محبت ہے، جبھی تاریخ نے رکھا ہے اس کا نام پاکستان پاکستان۔ سامعین محترم، آج کا جو ہمارا بیان ہے وہ قیام پاکستان کے حوالے سے ہے۔ اگست کا مہینہ ہے اور اسلامی دیکھا جائے تو محرم الحرام کا حرمت والا مبارک مہینہ ہے۔ چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، سمجھ لیں کہ یہ ایک پیغام ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ پیغام ذرا غور سے سنیے گا، خاص کر جو بچے بچیاں سن رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے غور سے سنیں، تاکہ آپ جا کے آگے اپنے گھروں میں اپنے دوستوں کو، کلاس فیلوز کو، اپنے بہن بھائیوں کو بتا سکیں کہ پاکستان ہے کیا، اور 14 اگست اور اگست کا مہینہ ہمیں کیسے منانا چاہیے۔ سامعین محترم، کے پی کے، جس کا آج نام کے پی کے ہے، پہلے اس کا نام صوبہ سرحد تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 18 جون 1945 کو وہاں پہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے سامنے خطاب کیا تو کیا فرمایا کہ اگر مسلمان باوقار اور لائق کے احترام لوگوں کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہیں، اگر مسلمان باوقار زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اور ایسی کہ لوگ ان کا احترام کریں، تو ان کو کیا راستہ اپنانا ہوگا؟ ان کو کیا کرنا ہوگا کہ پاکستان کے لیے لڑیے، پاکستان کے لیے زندہ رہیے، اور اگر ناگزیر ہو تو حصول پاکستان کے لیے مر جائیے، ورنہ مسلمان اور اسلام دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ قائد اعظم کے الفاظ ہیں کہ مسلمان اور اسلام دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ ہمارے حصول پاکستان کا مطلب ہے ہماری بقا، پاکستان حاصل کرنے کا مطلب ہے کہ ہماری بقا، کہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں، اور ناکامی کا معنی کیا ہے کہ ہماری فنا، کہ ہم فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور اس سب کچھ کی بھی فنا کہ جس کا اس بر صغیر میں اسلام علم بردار ہے۔ ذرا غور سے سنیے، سماعت کیجیے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے زندہ رہیے، پاکستان سے محبت کیجیے، پاکستان اسلام کے لیے بنا، اسلام کی سربلندی کے لیے بنا، کہ جہاں پہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ کی صدائیں بلند ہو، جہاں لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو۔ سنیے، ذرا غور سے سنیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم لبرل تھے، سیکولر تھے، ان کے متعلق ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جب پاکستان بنا نا، تو جو یہاں پہ گورنر تھا، ماؤنٹ بیٹن اس کا نام تھا گورنر کا، تو اس نے کہا مسٹر جناح، آپ کے پاس جلال الدین اکبر تھا، جلال الدین اکبر بہت بڑا بادشاہ ہوا ہے نا مسلمانوں کا، تو آپ اس نے جو احکامات بنائے تھے وہ آپ جو ملک بنانا چاہتے ہیں اس پہ نافذ کریں۔ قائد اعظم کو غصہ آ گیا اور آپ غصے میں کھڑے ہوئے
اور آپ نے مائک پکڑا اور کہا کہ ہم کسی جلال الدین اکبر کو نہیں جانتے، ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا قرآن موجود ہے۔ سبحان اللہ تو کہیں نا، ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا قرآن موجود ہے، ہمارے پاس نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک موجود ہے۔ سامعین محترم، مدینہ کی ریاست وہ ریاست ہے کہ جس میں جو قانون بنائے گئے نہ صرف بلکہ ان پر پورا عمل درآمد بھی کیا گیا۔ اندازہ کریں، اور وہ دنیا کی بہترین ریاست بنی تو قائد اعظم جن کو لوگ سیکولر یا لبرل سمجھتے ہیں، ان کی سوچ کیا ہے؟ ان کو قدرت نے ہمیں نہیں چنا تھا، ان کی سوچ کیا تھی کہ ہم نے حسینی بننا ہے، ہم نے یزیدی نہیں بننا، ہم نے یزیدی قوتوں کا اہلکار یا ان کے اوپر چلنے والا عمل کرنے والا نہیں بننا، بلکہ ہم ایک اسلامی ریاست ایسی بنائیں گے کہ جس پر لوگ قرآن پر عمل کریں گے اور جس پر لوگ سیرت مصطفیٰ پر عمل کریں گے۔ بلکہ یہاں تک ہم نے اپنے بڑوں سے سنا اور کتابوں میں دیکھا، جو قائد اعظم کے قریبی ساتھی تھے، بہت بڑی عمر کے ہو چکے ہوئے ہیں، ان سے بھی سنا کہ قائد اعظم سے جب یہ کہا گیا کہ جناب آئین بنانا ہے تو بڑی ضرورت ہے، فرمایا کیا ضرورت ہے تمہیں اتنا کھپنے کی، آئین بنانے کی؟ ہم کیوں کسی کا آئین لیں؟ پاکستان کا آئین کیا ہے؟ صرف قرآن ہے۔ اس جو احکامات قرآن نے بتائے ہم نے اسی پر عمل کرنے ہیں۔ پاکستان کا تعلیمی نظام بنانے کے لیے آپ نے باقاعدہ ایک بورڈ تشکیل دیا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں اس بورڈ کے ایک بندے کو بھی زندہ نہیں چھوڑا گیا اور اس کو مار دیا گیا۔ کیوں؟ کہ اس میں دوسری قوتیں بھی شامل تھیں، جو شیطانی قوتیں ہیں، دوسری قوتیں جو نہیں چاہتی تھی کہ پاکستان معرض وجود میں آئے، لیکن یہ اللہ کی خاص رحمت تھی اور یہ نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص عنایت تھی، خاص کرم نوازی تھی۔ کہ دیکھیں جب بھی کوئی پاکستان میں مشکل وقت آیا، جنگیں آئیں اور بھی معاملات ہوئے، تو ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھ چھوڑا ہے کہ جب بھی مشکل وقت آیا تو انہوں نے خواب میں یا مراقبے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پاکستان میں دیکھا۔ آپ دیکھیں کہ زیارت ہوئی ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پاکستان وہ ملک ہے کہ جس کو یہاں پہ لوگ گدوں کی طرح نوچ نوچ کے کھائیں گے، لیکن یہ پھر بھی قیامت تک کے لیے قائم و دائم رہے گا۔ آپ آج دیکھ لیں کہ ہمیں ایسے ایسے حکمران ملتے ہیں کہ جو اپنے ان کے بینک بیلنس سے بھر جاتے ہیں، ان کے اوپر کوئی قرضہ نہیں ہوتا، لیکن قرضہ کس پر ہوتا ہے؟ صرف عوام پر ہوتا ہے۔ قرضہ صرف عوام پر ہوتا ہے اور عوام کے بینک بیلنس بالکل خالی ہو جاتے ہیں۔ سامعین محترم، محرم الحرام ہے تو ہم ذرا اس کے حوالے سے بھی بات کریں تو دیکھیں کہ یزید کہ امام حسین کیوں اس کو برا سمجھتے تھے، کیوں اس کی آپ نے بیعت کیوں نہیں کی؟ یہ ذرا غور کیجیے گا تو اس کو آج کے حالات پہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ دیکھیں یزید کے کیوں آپ سرکار دشمن تھے، حالانکہ وہ نماز بھی پڑھتا تھا، حالانکہ وہ نمازیں پڑھتا تھا اور کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ بھی دیتا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے حج بھی کیے تھے کئی، لیکن اس کے باوجود امام حسین پاک اس کے دشمن تھے، اس کو برا سمجھتے تھے، اس لیے کہ جب وہ حکمران بنا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دی تھی اس نے۔ اور جب وہ دیکھیں اس نے شراب پیتا تھا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی کھلا خلاف ورزی کیا کرتا تھا، اور وہ کیا کرتا تھا کہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا، جو اللہ نے حلال کیا اس کو حرام کرتا تھا، اور جو اللہ نے رشتوں کو اور مخلوقات کو، جو چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، وہ اس کو حلال قرار دیتا تھا۔ تو یہ دیکھیں اس وجہ سے، اور دیکھیں حضرت امام حسین پاک وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمائے، وہ بصیرت عطا فرمائی کہ جو عام لوگ جس کی طرف نگاہ نہیں کر پائے تو آپ نے اس کی طرف نہ صرف نگاہ کی بلکہ لوگوں کو جگایا، اٹھایا بھی۔ جب لوگ نہیں اٹھتے نا، نہیں سوتے، تو وہاں پہ پھر قربانیاں دینی پڑ جاتی ہیں۔ تو وہاں پر پھر وہ کام جو آپ نے باتیں کی تو لوگوں نے اس چیز کو اثر قبول نہیں کیا، تو وہی چیز آپ کی شہادت سے لوگوں نے قبول کی۔ پھر کہ جب شہادت ہوئی تو پھر اس کے بعد سب لوگوں نے مانا اور اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ امام حسین واقعی ظالم حکمران کے خلاف نکلے تھے، اس لیے آپ نے اس کی بیعت نہیں کی، اور آپ ان لوگوں کے جو ہتھ کنڈے تھے ان کو جانتے تھے۔
سامعین محترم، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چنا. کیوں؟ کہ قائد اعظم بھی جانتے تھے کہ ہندوؤں نے جو کانگریس بنائی ہے، جماعت بنائی ہے، انگریزوں سے چھٹکارے کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ انگریزوں سے چھٹکارا پانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے جماعت بنائی ہے. اسی طرح انگریزوں کے بھی تمام معاملات کو آپ بہتر جانتے تھے، کیونکہ آپ نے بیرسٹر بنے تھے، انگریزوں میں رہ کے تعلیم حاصل کی تھی، تو آپ کو پتہ تھا کہ انگریز، قرآن پاک کی آیت ہے نا، ہم تو نہیں مانتے لیکن قائد اعظم مانتے تھے، یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. تو آپ نے وہاں پہ رہ کر یہ جان لیا تھا. اسی لیے دیکھیں نا، علامہ اقبال نے بھی اپنی شاعری میں بھی فرمایا کہ خیرہ نہ کر سکا جلوائے فرنگ و دانش. کیوں؟ کہ میری آنکھ کا سرما ہے خاک مدینہ و نجف. کاش کہ ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اساتذہ کرام علامہ اقبال کی یہ شعر بھی سنائیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہی ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. یہ بھی تو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی اور ہندوؤں میں رہ کر انگریزوں کے ملکوں میں جا کر وہاں پہ تعلیم حاصل کی، وہاں رہے، اور پھر انہوں نے اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ خیرہ نہ کر سکا جلوائے فرنگ و دانش، کیونکہ میری آنکھ کا سرما ہے خاک مدینہ و نجف. جب انہوں نے اپنی زندگی کا جو نصب العین ہے قرآن کو بنا لیا، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لیا، تو پھر وہ اس پر قائم دائم ہو گئے کہ بھئی ہم نے جناب صاحب ظالم کے سامنے جھکنا نہیں ہے، کھڑے ہونا ہے. اور جو مسلمانوں پر ہندوؤں اور انگریزوں کی طرف سے ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے مسلمانوں کو اس سے نجات دلانی ہے. دو قومی نظریہ پھر وجود میں آیا نا، دو قومی نظریہ، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے لیکچرز میں آپ کو بتایا جائے گا. لیکن ابھی بس ایک چھوٹا سا پیغام دینا ہے، کیونکہ ابھی 14 اگست قریب ہی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہم جب باہر جاتے ہیں نا، تو ہمیں دکانیں بہت زیادہ ملتی ہیں. 14 اگست کے والے سے ماشاءاللہ بڑی یکم اگست سے ہی دکانیں شروع ہو گئی ہیں، اور ان دکانوں میں جہاں پہ ماشاءاللہ سے جھنڈیاں ہیں، تو وہاں پہ باجے بھی ماشاءاللہ بڑے پڑے ہوئے ہیں، اچھے خاصے، چھوٹے سے لے کے بڑا باجا تک وہاں پہ پڑا ہوا ہے. اور باجا کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو بجاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سکون ملتا ہے. سکون تو کسی کو نہیں ملتا نا. جب مسجدوں کے سامنے سے آپ باجے بجا کے گزر رہے ہوگے، جب گھروں میں کوئی لوگ بندے بیمار ہیں، ان کے سامنے سے آپ باجے بجا کے گزر رہے ہوگے، تو کیا آپ کو دعائیں ملیں گی؟ دعائیں تو کسی کو بھی نہیں ملیں گی نا. آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں 14 اگست کیسے منانی چاہیے؟ ایسے منانی چاہیے، اپنے ملک کا جو وقار ہے، عزت ہے، اس کو پامال کر کے، یا اپنے بڑوں کی قربانیوں کو یاد کر کے منانی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے ہمارے علماء، مشائخ، وہ کیسے مناتے ہیں؟ وہ ایسے مناتے ہیں کہ دیکھیں، جب کسی کا کوئی فوت ہو جاتا ہے نا، تو وہاں پہ خوشیاں نہیں منائی جاتی. وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ ان کو اصحال ثواب کیا جاتا ہے. تو جو اہل علم ہے وہ تو اس دن زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. کیوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ 27ویں رمضان کو پاکستان مارز وجود میں آیا. 14 اگست جب تھی نا 1947، تو اس وقت اسلامی مہینہ 27واں رمضان تھا، اور ادب والا مہینہ تھا، حرمت والا مہینہ تھا. آج دیکھیں، آج کون سا مہینہ ہے؟ محرم الحرام کا، حرمت والا مہینہ ہے. تو ہمیں اس حرمت والے مہینے کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے. تو ہمیں 14 اگست زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اہل علم کے پاس بیٹھنا ہے، ان سے پوچھنا ہے کہ میں اپنے پاکستان کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں اپنے پاکستان کے لیے کیا کر سکتا ہوں. سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے، کیسے ان کو قرآن پاک کے سال ثواب کر کے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے، ان کی روحوں کو پہنچانا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں. تو آج میں اور آپ یہاں پہ بڑے اچھے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں. ورنہ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ اس چیز کے حامی نہیں تھے اور جو انڈیا میں رہ گئے، تو آج ان کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جاتا ہے. وہاں پہ حالانکہ 20 کروڑ سر مسلمان ہیں، لیکن ان کو سر اٹھا کے جینے کی اجازت نہیں ہے. ہر وہ چیز جو انتہائی برائی کی طرف جاتی ہے، یا آپ کوئی بھی گھٹیا سے گھٹیا برا کام سوچ سکتے ہیں، تو وہ وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں سے منسوب کر دیتے ہیں، جن کو وہاں پہ کھلم کھلا اپنی مذہبی جو رسومات ہیں ان کو ادا کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. اور دوسری طرف اگر آپ پاکستان دیکھیں، تو آج پاکستان میں کیا ہے کہ صرف پاکستانیوں کی ذرا مسلمانوں کی مشکلیں ہیں. ورنہ تو پاکستان میں دیکھ لیں کہ مندر بھی بنائے جاتے ہیں اور حکومت ان کو سپورٹ کرتی ہے. یہاں پہ گرجا گھر بنائے جاتے ہیں، حکومت ان کو سپورٹ کرتی ہے. یہاں پہ سکھوں کے عبادت گاہیں بنائی جاتی ہیں اور گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے.
اور عوام بھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، کہ الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان میں جتنی اقلیتیں ہیں ان سب سے بڑا ہی پیارا اور حسن سلوک سے پیش آیا جاتا ہے۔ اب اندازہ کریں پورے پاکستان میں کسی مسجد کو گورنمنٹ پاکستان جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتی، کسی مدرسے کو سپورٹ نہیں کرتی ہے، لیکن گرجا گھر کو، گردوارے کو اور مندر کو پاکستان کی ریاست سپورٹ بھی کرتی ہے اور ان کو پیسہ بھی دیا جاتا ہے، ان کو سب کچھ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے اسلامی ریاست میں جو اسلامی جو ہمارے ادارے ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے مزارات سے پیسے تو لوٹ لیے جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی مدرسہ، کوئی یونیورسٹی، کوئی بڑی یونیورسٹی انہوں نے نہیں بنائی جاتی، تو یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو بہرحال ہم نے اپنے پاکستان کو ترقی دینی ہے، اور ہم نے پاکستان کو، اگر وہ لوگ برا کہہ رہے ہیں تو کریں، ہم نے تو اپنی اپنی جگہ پہ تو ہم اچھا کام کر سکتے ہیں نا، ہم اپنی جگہ پہ اپنے والدین کی عزت کر سکتے ہیں، ہم اپنے اساتذہ کرام کا ادب کر سکتے ہیں، ہم قرآن پاک تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ اگر ہم لوگ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو ہم یہ سوچ لیں کہ نہیں یار میں نے آج کے بعد 2 نمبری نہیں کرنی، آج کے بعد میں نے 2 نمبر مال نہیں لوگوں میں فروخت کرنا، آج کے بعد میں نے 2 نمبر دوائیاں نہیں بنانی، آج کے بعد میں نے 2 نمبریاں نہیں کرنی کہ جس سے میرے کسی مسلمان بھائی کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو یہ والا اسلام جو ہے، یہ والا پاکستان قائد اعظم بنانا چاہتے تھے، کہ جو کہ بدقسمتی سے ابھی تک ہم نہیں بنا سکے۔ تو آج سے ہم نے بس یہ تہیہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہم بھی کوشش کریں اپنی اپنی جگہ میں، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، سیکھیں، اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھیں، اہل علم کے پاس بیٹھیں، اپنے اساتذہ کرام کے پاس بیٹھیں اور ان سے پوچھیں کہ ہمیں پاکستان 14 اگست والے دن کیا کرنا چاہیے، نہ صرف بلکہ پورا سال کون سے ایسے اعمال کریں کہ ہمارا اللہ بھی ہم سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ اور آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ 14 اگست آپ بچوں نے بھی منانی ہے، جھنڈیاں لگائیں، بہت اچھی بات ہے، جھنڈیاں لگانی چاہیے، بالکل لگانی چاہیے، وطن سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن وطن سے محبت کا اظہار یہ بھی ہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے، سچ بولا جائے۔ وطن سے محبت کا اظہار یہ بھی ہے کہ جب جھنڈیاں لگی ہوں اور اگلے دن 15 اگست کو وہی جھنڈیاں گٹروں میں نظر نہ آئیں، وہ جھنڈیاں اگر آپ نے اتارنی ہیں اتار کے سائڈوں پہ رکھ دیں، کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیں، لیکن کوشش کریں گلی محلے میں کوئی جھنڈا یا جھنڈیاں کچھ بھی آپ کو گرا ہوا ملے تو خدا را اس کو اٹھا لیں، کیونکہ یہ پاکستان سے محبت تو یہی ہے نا کہ پاکستان کی تذلیل نہ کی جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ عزت سے پیش آئیں، ایک دوسرے سے پیار ہو، محبت سے پیش آئیں، اور یہ اسلامی مہینہ ہے حرمت والا، محرم کا، تو اس کا بھی آپ نے حرمت کا خیال رکھنا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔